السلام علیکم۔ فضائل اعمال میں ایک قصہ ہے، فضائل درود شریف میں قصہ نمبر 46 میں سفیان ثوری نقل کرتے ہیں۔ وہ لمبا قصہ ہے فضائل اعمال میں، فضائل درود شریف میں۔ اس کے اندر بہت لمبا قصہ، پورا بیان کریں گے تو وقت ضائع ہوئے گا۔ تو ایک لڑکا ماں کے ساتھ حج کو جا رہا تھا۔ قصہ ہے کہ میں اور میری ماں حج کو جا رہے تھے، میری ماں وہیں رہ گئی۔ جو لکھا ہے وہی میں بول رہا ہوں، آپ کو کھول کے دیکھ لیجئے۔ فضائل اعمال، فضائل درود شریف، قصہ نمبر 46، 47، 48 ایسا رہتا ہے نا، تو 46 نمبر۔ تو میں اور میری ماں حج کو جا رہے تھے، میری ماں وہیں رہ گئی، بریکٹ میں لکھا ہے مر گئی۔ سوچنا آپ کیا لکھا ہے، وہیں رہ گئی لکھا ہے، بریکٹ میں لکھا ہے مر گئی۔ اور میری ماں کا منہ کالا ہو گیا اور پیٹ ایک دم پھل گیا، اور منہ کالا ہو گیا۔ تو میں نے سوچا شاید کوئی بہت بڑا گناہ ہوا ہے، یہی لکھا ہے اسی میں، جو میں بول رہا ہوں وہ لکھا ہے۔ تو میں نے اللہ جل شانہ کی طرف ہاتھ اٹھایا اور دعا کی۔ تو دعا میں اللہ سے کر رہا تھا، تو آسمان میں سے، بادل میں سے ایک ابر آیا، اس ابر میں سے، بادل میں سے ایک شخص نیچے اتر کے آیا، سمجھا؟ اور اس شخص آ کے میری ماں کے منہ پہ ہاتھ پھیرا، تو کالا جو ہو گیا تو چمکنے لگا۔ پھر اس شخص نے میری ماں کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا، تو پیٹ کا ورم کم ہو گیا، پیٹ پھول گیا تھا نا، کم ہو گیا۔ تو میں نے عرض کیا آپ پہ قربان جو آپ کون ہے جو میری اور میری ماں کی مصیبت دور کی، سمجھا؟ تو اس شخص نے کہا میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سوچیے آپ، نبی آ رہے آسمان میں، سمجھے؟ سفیان ثوری نقل کرتے ہیں، تو نبی انتقال کے بعد آسمان سے آ رہے مدد کرنے، سمجھا؟ سوچیے آپ کیسے کیسے قصے سنا کے، کہیں وہ حدیث گڑ گڑ کے سنا رہے، کہیں یہ قصہ سنا رہے، گڑا ہوا جھوٹا قصہ کہ نبی آ رہے اور پھر رہے۔ اور وہاں لکھا ہے مر گئی، رہ گئی، مر گئی لکھا ہے۔ پھر یہاں نیچے لکھ رہے کہ کون ہے آپ جو ہماری مصیبت دور، تو کیا زندہ ہو گئی تھی کیا؟ بات کا کچھ سر پیر کچھ ہونا چاہیے نا عقل۔ وہاں لکھا مر گئی، پھر آگے لکھتا کون ہے آپ جو میری اور میری ماں کی مصیبت دور کی ہے۔ سوچیے آپ، یعنی زندہ ہو گئی، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ سب تو آتے ہیں، اور نبی آتے ہیں، آسمان سے آ رہے تھے نبی، سمجھا؟ کبھی آئے حضرت علی کی داماد کی مدد کرنے کے لیے نبی جنگ کے دوران، یا پھر انتقال کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمجھا، پیاس سے شہید ہو گئے تو پانی پلانے آئے نبی۔ سوچیے آپ، سب قصے گڑی گڑی باتیں، درود کی برکت سے آئے، درود پڑھتے نا اس لیے آئے، تو پھر درود کو پڑھ رہے تھے، لیے درود پڑھو، آج قصہ سنے، ہاں نبی آتے مدد کے لیے۔ عوام کو کیا معلوم ہے سب سچ قصہ ہے جھوٹا قصہ ہے، کتنی گڑی ہوئی بات ہے۔ نبی آ رہے بادل میں، عالم مفتی کو دکھایا میں، دیوبندی تبلیغی عالم مفتی، لو بھائی یہ کیا ہے؟ پہلی بات دکھایا نہیں، پہلے پوچھا میں بولا ارے بھائی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ سکتے کیا انتقال کے بعد دنیا میں؟ صحابہ آ سکتے کیا؟ نہیں آ سکتے، بالکل نہیں آ سکتے، کیسے آ سکتے؟ اب ان کو پتہ ہی نہیں میں کیا پوچھنے والا ہوں، خالی ایسے پوچھا میں، اسی طریقے سے کو حکمت بولتے ہیں۔ میں بولا بھائی آ سکتے کیا انتقال کے 1 مہینے بعد، 1 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد؟ کبھی بھی نبی آتے ہیں انتقال کے بعد مدد کرنے؟ بولے نہیں آتے۔ صحیح جواب دے رہے نا؟ میں بولا آپ مسجد میں فضائل اعمال میں لکھا ہے، فضائل عمل میں نہیں ہے، سب بکواس باتیں۔ اچھا یہ بھی بولتے بکواس باتیں، سب باتیں فضائل عمل میں نہیں ہے۔ میں بولا اچھا نہیں ہے، چلو نا مسجد میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ میں مسجد میں ہی، فضائل عمل تو ہر مسجد میں لگتی ہے، تبلیغی مسجد، کھول کے دکھایا فضائل درود شریف 46 نمبر، قصہ نمبر 46 دکھایا۔ اب چونک گئے، سمجھے آپ؟ پہلے تو میرے کو بولے وہ خواب میں بولا خواب والا قصہ باپ کا یا ماں کا ہے، سب اسٹوری کیا بنائی گئی، وہاں باپ کا بھی قصہ ہے،
باپ مر گیا تو نبی خواب میں آئے، تو وہاں خواب میں ہے، خواب کی بات چھوڑو تو جھوٹ ہوتے رہتا ہے. یہاں میں بولا خواب نہیں حقیقت میں آیا، خواب وہاں ہے ہی نہیں لفظ. خواب کدھر ہے دیکھو آپ، جب دیکھیں تو خواب ہے ہی نہیں وہاں، حقیقت میں آئے. خواب لفظ ہی نہیں تو کہاں سے ڈالیں. ایسے ہی میرے کو جیسے کسی جو کم پڑھا لکھا جس کو نالج نہیں جانکاری نہیں، وہ تو خواب بول کے بھگا دیتے اپنی بات. جب میں نے بتایا یہ کیا ہے بتاؤ میرے کو، ابھی تو آپ بولے نہیں آ سکتے، تو یہاں تو لکھا ہے آئے، دیکھو منہ پہ ہاتھ پھیرے، پیٹ پہ ہاتھ پھیرے، لکھا ہے نا. مر گئی پھر مصیبت دور ہو گئی، پھر نبی آ رہے. مین مسئلہ تو یہ ہے کہ نبی کہاں سے انتقال کے بعد آ رہے. دیکھنے کے بعد اب بے عزتی مسجد میں وہی بیان ہو رہا ہے. عصر بعد فجر بعد جب دیکھو جب فضائل اعمال، سلام پھیرتے ہی فرض نماز کے بعد بیٹھیے آپ لوگ، اللہ رسول دین کی بات ہوئی گی. اللہ رسول کی بات ہوگی، دین کی بات. تو دین کی کتاب تو قرآن ہے، یہ ڈپلیکیٹ کتاب سے تبلیغ ہو رہی، ملاوٹی کتاب، گڑی ہوئی جھوٹی جھوٹی باتیں، اس میں قصے جھوٹے قصے قرآن کے خلاف. شرک، بریلی بولے تو شرک. بریلی بولتے ہیں ہم سلام پڑھتے تو نبی آتے محفل میں، تو گمراہ ہے، شرک ہے. دیوبندی لوگ بولتے وہ گمراہ ہے. تو آپ بھی تو کیا بول رہے ہیں، آپ تو باقاعدہ حیات منہ پہ ہاتھ پھیرے پیٹ کیا ہے، کیا بولے وہ عالم صاحب، عالم گھمنڈ تکبر، ہم عالم ہیں، تم کہاں سے فارغ ہو. یہ تو ان کے وہ رہتے ہیں بات کرنے کا انداز، تم کہاں سے فارغ ہو. ارے بھائی ہم کہیں سے نہیں فارغ، بس پڑھ رہے دیکھ رہے کیا چل رہا ہے دنیا میں کھیل. قرآن کیا بول رہا ہے اور دنیا والے کیا بول رہے ہیں، عالم مفتی مدرسہ کیا بول رہا ہے، یہی ہم دیکھ رہے ہیں. بولا بھائی ابھی یہاں تو آپ بولے نہیں آ سکتے، ابھی میرے کو بولے نہیں آتے، تو پھر یہ کیا ہے. وہاں خواب ڈھونڈ رہے تھے کہ کہیں مل جائے خواب لفظ، آئی نہیں. خواب کا واقعہ ہی نہیں، خواب کا ریئل نبی آئے. سمجھا آپ، اب پھنس گئے. پہلے ہی بول چیے کہ نہیں آ سکتے، لیکن وہ صحیح بات ہے نا، پیور بات بولے نہیں آ سکتے غلط بات ہے یہ وہ. اب دیکھیں ہم اپنی مسجد میں، میں وہیں نماز پڑھاتا ہوں، وہیں پہ وہیں یہ سب چلتے رہتا ہے بیان فضائل اعمال کا. شیخ الحدیث اتنے پائے کے محدث، انہوں نے لکھا ہے تو کچھ تو بات ہوئے گی نا. کیسا پلٹی مارتے دیکھیں آپ، پلٹی کیسا مارتے. ابھی بولا کہ نہیں آ سکتے، غلط ہے، سب گمراہی باتیں ہیں، نہیں فضائل اعمال میں نہیں ہے، یہ بھی بولا عالم مفتی میرے کو. اور جب دیکھ لیا اب بھائی اس کو بچاؤ کرنا ہے نا. وہ کتاب مسجد میں چل رہی ہے، پورا جماعتی لوگ فالو کر رہے کتاب کو. 100 150 سال پہلے جب بھی لکھی ہو، ابھی لکھی، سب لکھتے ہیں کتابیں. اللہ منع فرمائے کتاب لکھنے والے کی خرابی ہے، اور کہتے ہیں یہ سب اللہ کی باتیں. سورہ بقرہ ہے تو 79 ایسے لوگ کی خرابی جو کتابیں لکھتے کہتے ہیں اللہ کی سب باتیں. بیٹھو دین کی بات ہوئی کی بولتے ہیں نا، اللہ رسول کی دین کی بات ہوئی، اور یہ سب باتیں گڑی ہوئی جھوٹی. سمجھا، شرکیہ باتیں کہ نبی آ رہے مدد. بریلی بولے تو گمراہ شرک، اور آپ بولے تو بولتے اتنے بڑے محدث نے لکھا شیخ الحدیث، تو کچھ ہو سکتا ہے نا. ایسے نہیں لکھا ہے، اور ان کو جنت البقیع میں دفنایا ہے. مولانا زکریا کو کہاں دفنایا، وہی بولا میرے کو، میں تو پہلی بار سنا. تو بولے ہاں ہو سکتا ہے جنت البقیع میں دفنانے سے تو کیا جنتی ہو جاتے کیا. وہاں تو عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن سبا بھی وہیں دفن ہے، وہی جنت البقیع میں، منافق میں، تو کیا جنتی ہو گئے. ایسے تو عالم مفتی ہے، سمجھ رہے آپ یہ سب کیا چل رہا ہے چکر. دیکھو آپ، عوام کو میں پیغام پہنچا رہا ہوں، قرآن کے علاوہ دوسری کتاب کوئی سی بھی کتاب پڑھیں گے، حدیث کی ہو یا عالم کی کتاب، گمراہ ہو جائیں گے. قرآن کے علاوہ دوسری کتاب پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. نبی صحابی نے صرف قرآن پڑھا، قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، قرآن سے لوگوں کو نصیحت کرے. کیا بولے، فذکر بالقرآن، اللہ فرما رہے ہیں اس قرآن سے لوگوں کو نصیحت کرو. تو نبی صحابی قرآن سے ہی نصیحت کی. کوئی کتاب نبی نے نہیں لکھے، کوئی صحابی نے کوئی کتاب نہیں لکھے دین کے نام سے. کتاب آلریڈی آ چکی ہے، کتاب آ چکی ہے قرآن. پھر دوسری کتاب لکھنا منع ہے، اس میں لکھا ہے مت لکھو. ایسے لوگ خرابی میں کتابیں لکھتے ہیں، کیوں لکھے کتاب. لکھے تو یہ سب ہوتا ہے، کون گھساڑا، کون لکھا، کون کیا کھیل کھیل رہا ہے. کتابوں میں ملاوٹ ہو سکتی، قرآن میں تو نہیں ہو سکتی ملاوٹ. اللہ حفاظت کر رہا ہے اس کی. سورہ ہجر آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، آیت نمبر 9 سورہ ہجر.
حفاظت ہم نے نازل کیا کتاب کو، نصیحت کو، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے نگہبان، تو اس میں نہیں کر رہے ملاوٹ، یا کتابیں لکھ کے ملاوٹ، حدیث کی بک لکھ کے ملاوٹ، عالم مفتی فضائل اعمال، دیکھو آپ قصہ سمجھا، بیچارے جو یہ جوان چھوکرے نماز روزہ داڑھی ٹخنوں کے اوپر اس کے جال میں پھنسا کے گمراہی کتاب دے دیتے، کیسی ٹریک ہے دیکھیے آپ، بھائی نمازی نماز 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 داڑھی سنت ٹکنے کے اوپر، بس تین ہی چیز، نماز آ گیا، روزہ آ گیا، داڑھی سنت رکھنی، بات باقی عقیدے کفر شرک قرآن کے خلاف باتیں پکڑا دیے ڈپلیکیٹ، پہلے اوریجنل دیتے، میں بولتا ہوں نا ہر بیان میں، پہلے اصلی سے باتیں، اصلی آیت پڑھتے ہیں، قرآن کی بات بولتے ہیں، نماز قرآن کی بات ہے، نماز قرآن کی بات ہے، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، تو نماز سے لے کے پھر داڑھی رکھ کے پھر ٹکنے سنت سب بتا کے پھر دیتے ڈپلیکیٹ کتاب، ملاوٹی کتاب۔ یہ تو ابھی آپ کو ایک قصہ سنایا نا، انشاءاللہ دیکھتے رہیے آپ، اور اگلے بیان میں سب باتیں بتاؤں گا فضائل اعمال، جوان چھوکرے بیچارے، ان کی عمر ہی 20-25 سال ہے، 30 سال ہے، 20 سال ہے، بولے دین کی کتاب مسجد میں رکھی بیان ہو رہا ہے، دین کی کتاب سمجھ رہے لوگ فضائل اعمال، سوچیے آپ، فضائل اعمال کو بیچارے پیدا ہوئے تو آنکھ کھلی تو بچے، بڑے ہوئے تو فضائل اعمال، ہر مسجد میں فضائل اعمال، دیوبندی مسجد میں، تو دین کی کتاب سمجھ رہے ہیں، اس کو احترام، اس کے خلاف بولے تو نکلو مسجد سے باہر، سمجھا آپ، آؤ دین کی بات، آؤ دین کی بات بولتے، میرے کو تو بھگاتے مسجد سے، نکلو مسجد سے، کئی دیوبندی مسجد سے میرے کو بولے نکلو، آنے کا نہیں، یہاں مارو اس کو، کئی مسجدوں میں، تو قرآن کی بات کرنے والے کا یہ انجام یہ لوگ کر رہے ہیں، فضائل اعمال کی بات کرو بہت اچھا ہے، ساتھی آؤ مشورہ، فضائل اعمال کی بات کرو تو بہت اچھا، اور جہاں قرآن کی بات کرے تو بھگاؤ اس کو، نکالو مسجد سے باہر، یہ سب چل رہا ہے، میرے ساتھ تو ہوا ہے، آپ بھی کر کے دیکھیے، بول کے دیکھیے لوگ کو، سمجھ رہے آپ، مسجد سے باہر قرآن کی بات کرنے والوں کو بھگاؤ، اور فضائل اعمال کی بات کرے گا اس کے موافق ہاں میں ہاں ملائے گا تو بہت اچھا ہے، ساتھی آؤ کھاؤ پیو چلو، چائے پئیں گے، کھانا کھائیں گے، ہے نا بھائی، اور جو قرآن کی بات سے بتا رہا ہے سب غلط ہے، اس کو بھگاتے مسجد سے نکالتے ہیں، سوچو آپ، کئی مسجد میں بولا بھائی اس سے نصیحت کرو نا قرآن سے، میں کر سکتا ہوں، میں قرآن سے نصیحت کر سکتا ہوں، 1 گھنٹہ 10 گھنٹہ 4 گھنٹہ قرآن سے نصیحت، لوگوں کو سمجھا، نبی صحابی کی سنت طریقہ یہی تھا، قرآن سے نصیحت، سمجھا، نکلو مسجد سے باہر، سمجھا، فضائل اعمال سے نصیحت ہو رہی ہے، سمجھا، ایسے عقیدے بنے گے، گمراہی عقیدے، کتنے کو تو معلوم ہی نہیں ہے قصہ ہے، جب عالم مفتی نے میرے کو معلوم ہے اس کو کہ نہیں، میرے کو بس جھٹلا دیا، نہیں ہے اس میں، نہیں ہے، جب دکھایا اپنے سے بڑے گرو محدث شیخ الحدیث لکھے، اب میں بول دوں گا غلط ہے تو پھر بات بڑھ جائے گی، مسجد سے نکالو بولیں گے، پھر کہ کیوں پڑھتے ہو یہ بھی بولیں گے، اس سے اچھا بول دو ہاں لکھے تو کچھ تو بات ہوگی نا، اتنے بڑے پہلے تو دے دیا تھا آنسر جواب، یہ سب غلط ہے، گمراہی بات ہے، تو اپنے پہلے گمراہی بولتا، پھر جس نے لکھا ہے اس کو گمراہ بولنے سے ڈرتا ہے، بولنا چاہیے تھا میرے کو، بولا غلط ہے گمراہی بات ہے، بولنا چاہیے تھا ہاں یہ سب غلط ہے گمراہی بات ہے بولنا، لیکن سوچا نوکری نکل جائے گی میری مسجد سے، ٹرسٹی بھگا دیں گے، جماعتی لوگ سب میرے کو بھگا دیں گے، سمجھا، یہ سب چکر ہے، آپ لوگ اور سے سوچیے، سنیے آپ، فضائل اعمال یہ کتاب، یہ تو ایک قصہ سنا ہے، ابھی آپ کو 10 20 50 قصے سنا سکتا ہوں میں، انشاءاللہ کچھ بیان کروں گا، سمجھدار کے لیے تو ایک ہی کافی رہتا کہ اس میں ملاوٹ ہے، ہٹ جاتا آدمی، لیکن اور چیزیں تو اور دوں گا نا، یہ تو ایک مسئلہ ہے نا، انشاءاللہ سنیے گا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔